جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ معدے کا ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے یا تیزابیت یا پھر درد بھی ہوتی ہے تو ہم یا تو کسی سے مشورہ کر کے جو بھی گھر میں ایک کوئی ڈاکٹر ضرور ہوتا ہے, اس کے پاس بے شک ڈگری نہ ہو تو وہ مسئلے کا حل بتاتا ہے کہ تم ایسا کرو, لیمو پانی پی لو یا کوئی اس طرح کا نمک کھا لو, سالٹ کھا لو, کچھ کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور بتاتے ہیں یا پھر اے آئی سے پوچھتا ہے. یہ کتنا خطرناک ہے؟ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. ہمارے پاکستان میں تو یہ عادت ہو گئی ہے کہ سر میں درد ہو رہی ہے پیناڈول کھا لیں. ایگزیکٹلی اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں. اچھا ہاں جی, بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہیں. اس کے بندہ عادی بھی ہو جاتا ہے اور معدہ بھی خراب ہوتا ہے اس سے. معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے, اس طرح کی باتیں. اور کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے, بہت زیادہ فل ہو کے نہیں کھانا چاہیے. اور کھاتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں کتنی جلدی ہضم ہونا ہے اس نے. یہ نہیں ہے کہ ہیوی قسم کے کھانے کھا رہے ہیں جیسے چنے ہیں, چنوں کی دال ہے, مسر ہے, بڑا چھوٹا گوشت ہے. یہ چیزیں آپ نے دوپہر کے ٹائم کھا لیں, رات کو نہ کھائیں. ٹھیک. کیونکہ اس سے پھر آگے جا کے نا گیسٹرائٹس ہوتا ہے, گیس ہوتی ہے, السر ہوتا ہے. یہ چیزیں معدے میں پڑی رہتی ہیں, ہضم نہیں ہوتی. کھانا کھا کے ہم فوراً لیٹ جاتے ہیں, وہ چیز غلط ہے. کم از کم کھانا کھا کے 10 منٹ چلنا چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بلاٹنگ ہے, پیٹ پھول جاتا ہے اور کھانے کے بعد بڑا لگتا ہے, ہیوینس فیل ہوتی ہے, یہ بد ہضمی کا معاملہ ہے یا پھر یہ کسی بڑی بیماری کا ہم ایسے سگنل کہہ سکتے ہیں؟ یہ بڑی بیماری کا سگنل بھی ہو سکتا ہے. اصل میں ہم ایک تو ہمارا آئل بھی بہت خراب ہے یہاں پہ. جی. یہ جتنے کوکنگ آئل بازار میں آ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا. پرانے زمانے میں ہمارے جو بڑے تھے وہ یہی مطلب دیسی گھی استعمال کرتے تھے, اس کے سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے. جب مارکیٹ میں لانچ کرنے تھے یہ آئل کوکنگ تو پھر وہ شور ڈالا اور یہ خطرناک ہے دیسی گھی. دیسی گھی کھانا چاہیے. زیتون کا تیل آتا ہے, اس میں ایکسٹرا ورجن آئل آتا ہے, وہ لینا چاہیے. صحیح. اس کے بعد ناریل کا آئل ہوتا ہے, وہ لینا چاہیے. یہ چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے. کھانے میں بھی یہی یوز کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے نا تو سب کچھ ہی ٹھیک ہے, اور اگر معدہ خراب ہے تو بہت ساری بیماریاں یہیں سے جنم لے رہی ہوتی ہیں. تو کیا بیسکلی ہمیں علامات ایسی شو ہوں گی کہ پتہ چل سکے کہ ہمارا معدہ بالکل ڈسٹرب ہے؟ لیکن اس کے لیے جو ہے نا, ایک تو معدے سے بندے کے بعد کا ٹینشن بھی ہوتی ہے, گیس ہوتی ہے, جی, بندے کو خود محسوس ہوتا ہے معدے میں جلن ہوتی ہے, معدے میں پین بھی ہو سکتی ہے, کھانے کے بعد بھی پین ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرانے ضروری ہو جاتے ہیں. ایچ پیلوری ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ کرا لیں. اس کے علاوہ انڈوسکوپی ہوتی ہے معدے کے لیے, وہ کرا سکتے ہیں اگر پین زیادہ ہو رہا ہو تو. معدے میں جو ہے نا اس کو ہلکی غذا کھانی چاہیے, زیادہ فل ہو کے نہیں کھانا چاہیے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 2 ٹائم ہی بندہ کھانا کھائے. یہ ہمارا اسلام میں بھی ہے, روزہ بھی رکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے مطلب 2 ٹائم ہی کھانا کھایا ہمیشہ. تو یہ چیزیں جو ہیں پھر معدہ جو ہے اس کو ریسٹ بھی ملنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایچ پائلوری کی آپ نے بات کی, اس کے بہت زیادہ کیسز ہیں اور بہت سن رہے ہیں ہم اس کے پیشنٹس کے حوالے سے. یہ مرض کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے آج کل؟ اصل میں اس میں نا کچھ یہ جنک فوڈ جو یوز کرتے ہیں, جی, برگر شورمے پیزے وغیرہ, کیمیکل ہوتے ہیں اور اسی آئل بھی صحیح نہیں ہوتا ان کا. ٹھیک. تو یہ سارے ان وجہ سے پھر وہ معدے میں پڑی رہتی ہیں. پھر ایکسرسائز نہ کرنا, گھر میں بیٹھے رہنا, چلنا پھرنا بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں. کم از کم 20 منٹ واک ضروری ہے. ٹھیک ہے, ڈیلی کی آپ. جی ڈیلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم دیکھیں تیزابیت اور ہارٹ اٹیک کی کہیں نہ کہیں علامات سیم ہی لگتی ہیں کہ ہم کسی انسان کو اگر ایسی پرابلم ہوگی تو وہ اندازہ نہیں لگا پاتا, اور سم ٹائمز ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید میرے دل کا کوئی مسئلہ ہے, مجھے کوئی ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, حالانکہ وہ ہوتا معدے کا مسئلہ ہے. اس میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے بی پی چیک ہوتا ہے پہلے, کولیسٹرول چیک ہوتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے تو کولیسٹرول. اگر پین ہو رہی ہے ECG ہو جاتی ہے, جی, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ECG میں اگر کوئی فالٹ آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد ایکو اینجیوگرافی بھی ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے فاسٹ فوڈ کی بات کی ہے, ٹھنڈا پانی جو ہے, کولڈ ڈرنکس تو چلیں, فزی ڈرنکس جو ہیں یہ تو نقصان دیتی ہیں معدے کو, لیکن یہ جو بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بھی پیتے ہیں یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے معدے کو, اور یہ جو ہمارا نظام ہے اس کو کتنا سلو کرتا ہے میٹابولزم کو؟ یہ دیکھیں نا, جس طرح ٹھنڈی برف وغیرہ فریز ہوئی ہوتی ہے, جی, اسی طرح ٹھنڈا پانی پینے سے معدہ سمجھیں کہ فریز ہو جاتا ہے. اچھا. وہ اتنا ایکٹیو نہیں رہتا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا گرم پانی پی لیں, اگر گرمی ہے تو تازہ تو پئیں نہ, ٹھنڈا نہ پئیں. اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ جو ہے ان کا بھی پرہیز کرنا چاہیے, یہ بھی بہت نقصان دہ ہے. ٹھنڈی بوتلیں جو ہے نا
वो पीने से और ज़्यादा मैदा डिस्टर्ब होता है। सही। और लोग समझते हैं कि शायद जितना मर्जी हैवी खा लें, बोतलें पी ली तो जनाब सब बैलेंस हो जाएगा, हजम हो जाएगा। नहीं, बैलेंस नहीं होता ना। अब खाना खा के तो वैसे भी है कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। जी। पानी पीना आपने तो पहले पी लें, घंटा पहले पी लें, दरमियान में भी नहीं पीना, बाद में नहीं पीना, तो हम ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं, वगैरह पी लेते हैं। उससे और ज़्यादा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एलोपैथी की अगर हम बात करें, जैसे आप भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं। एक मसले को ठीक करने लगते हैं तो कोई शायद दूसरा मसला जन्म ले लेता है। होम्योपैथिक में ये बदहज़मी और तेज़ाबियत, इसका क्या इलाज है और मुस्तकिल जड़ से ख़त्म होगा अगर कोई किसी को इस तरह की बीमारी है तो? बिल्कुल, इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं। मसलन एक दवाई है होम्योपैथिक में, कार्बोवेज है, 30 में हम यूज़ कराते हैं। वो 5 कतरे सुबह दोपहर शाम पीने होते हैं। गैस के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए, मैदे की जलन के लिए, अफारे के लिए वो बहुत ज़बरदस्त दवाई है। इस तरह की दवाइयाँ हम देते हैं, अच्छा। तो अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाता है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, जिगर की भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं आम हो रही हैं, फैटी लीवर का सुनते हैं और बहुत सारी बीमारियां, ये कौन कौन सी हैं और इनका इलाज क्या है? देखिए, जिगर की तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। उसमें ये है कि हेपेटाइटिस जैसे हो रहा है, जी। हेपेटाइटिस A B C होता है, उसके बाद यरगान जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, यूरिन भी पीला आना शुरू हो जाता है। जब उनके टेस्ट कराते हैं LFT RFT वगैरह, LFT जो कराते हैं तो उसमें भी जो है ना, LFT में जो उनका SGPT SGOT बढ़ा हुआ होता है, तो वो सारा अल्कलाइन फास्फेट भी बड़े होते हैं। ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर वो बंदे को नुकसान करती हैं। वज़न कम होता है, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, फीवर हो जाता है, ये चीज़ें उसके साथ होती हैं। सही। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि कुछ लोग जैसे ही कोई ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, परेशान होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो उनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। जी जी। स्ट्रेस से कितना वो ताल्लुक क्या है इसका? फिर कहते भी हैं कि इनका मैदा कमज़ोर है, इस तरह की भी कमज़ोर बातें है, की या जाती हैं। vomiting ये शुरू हो वाकई जाती है। ऐसा होता है? ना, मैदा एक फैक्ट्री है। पूरे जिस्मानी निज़ाम को उसने, मतलब जो भी हमने खाना पीना मैदे के ज़रिए उसने हज़म करना है। जी। अगर आप माइंड आपका सेट नहीं है तो मैदा भी फिर डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। सोच विचार से भी इसका बड़ा ताल्लुक है। मैदा जो है वो, अगर आप टेंशन में है तो आपको भूख नहीं लगेगी, सही। तो जब भूख नहीं लगेगी तो पूरा उसने मैदे में हज़म करके पूरा जिस्मानी निज़ाम को बचाना, फिर आपकी बॉडी भी वीक होना शुरू हो जाती है। सही। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।